العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طه وياسين المكي المدني القرشي الهاشمي سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم بزرگان ملت، آغاز گفتگو آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رخسانہ بیگم بنت نادر خان، مرحوم محسن علی خان بابو ابن ذکی علی مرحوم کی روح کو شاد صلوات پڑھے محمد وآلہ اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم بزرگان ملت، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو فرش اعلیٰ کے قابل بنایا اور ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، 10 سے 15 منٹ میں گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ خداوند عالم کہ جس نے اپنی کتاب کو اپنے حبیب کے قلب کے اوپر نازل کیا، اس کتاب میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک ہمارے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یعنی خداوند عالم کے نزدیک جو بھی دین ہے وہ دین اسلام ہے، اس کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب اللہ نے اس دین میں چھوٹی سے چھوٹی عبادت، بڑی سے بڑی عبادت، چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو، بڑی سے بڑی نیکیوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ یعنی اگر یوں کہا جائے تو نماز دین میں ہے، روزہ دین میں ہے، حج دین میں ہے، زکوٰۃ دین میں ہے، یعنی ہر وہ عبادت کا حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ ساری عبادتوں کو سمیٹ کر اللہ نے دین اسلام میں رکھ دیا۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے یہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ تو اب جملہ یہ بنتا ہے کہ اب کوئی اگر دین کے دائرے میں رہ کر عبادت کرے گا تو وہ عبادت اس کے نزدیک، خداوند عالم کے نزدیک پسندیدہ عبادت ہوگی، جس طریقے سے اللہ کا یہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اس کے نزدیک پروردگار عالم کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اس میں ہر چیز کا، ہر نیکی کا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ سب سمیٹ کر دین میں رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق پروردگار عالم کی اگر دین کے دائرے میں رہ کر عبادت کرے گی، دین کے دائرے میں رہ کر نماز پڑھے گی، دین کے دائرے میں رہ کر اخلاق کو انجام دے گی تو وہ اخلاق، وہ عبادت اللہ کے نزدیک پسندیدہ اخلاق و عبادت ہوگی، کیونکہ اللہ کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دین کامل ہے، مکمل ہے یا نہیں مکمل ہے؟ بھائی جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، ساری
عبادتوں کو اللہ نے جس دین میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، کیا وہ دین پسندیدہ دین ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک؟ کیا وہ دین کامل ہے، مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جب دین مکمل ہوگا تبھی نماز بھی مکمل ہوگی، دین مکمل ہوگا تبھی روزہ مکمل ہوگا، دین مکمل ہوگا تبھی حج و زکوٰۃ مکمل ہوگا۔ یعنی کہ اگر دین مکمل ہے، کامل ہے، تو ہر عبادت اللہ کے نزدیک کامل ہے۔ تو اب آخر یہ دین کامل کب ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں، آخر یہ دین کامل کب ہوا؟ کہا یہ دین کامل جب ہوا جب کائنات کا پیغمبر آخری حج کر کے واپس پلٹ رہا تھا، تو ایک مقام پر جناب رسول رکے، رکنے کے بعد آواز قدرت آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اللہ کی طرف سے جو پیغام تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ لوگوں تک نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کوئی بھی کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ یعنی ایسا کون سا پیغام تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا؟ وہ کون سا اعلان تھا، وہ کیا حکم تھا پروردگار عالم کے نزدیک جو رسول کی تبلیغ سے کئی گنا بہتر تھا، کہ اپنے حبیب کو اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا لوگوں تک تو گویا تم نے کوئی بھی کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ رسول ٹھہرے، رسول سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کے کس حکم کو پہنچانا ہے۔ بس ایک نتیجہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، رسول سمجھ گئے کہ کیا حکم خدا ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ رسول ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد رسول نے آواز دی کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے۔ بہرحال آپ حضرات سنے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انتظار کیا گیا، جب انتظار کی گھڑیاں سماپت ہوئی، سارے لوگ جمع ہوئے، رسول اللہ نے کہا کہ بلال ان سب کو میرے قریب بلاؤ۔ تو جناب بلال نے کہا یا نبی خدا، ان سب کو میں کیا آواز دے کر آپ کے قریب بلاؤں؟ تو رسول نے فرمایا بلال کہو حیا علی خیر العمل، کہو حیا علی خیر العمل۔ بلال نے آواز دی، لوگ جمع ہوئے، رسول نے کجابوں کا ممبر تیار کیا۔ جب کجابوں کا ممبر تیار ہو گیا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول ہیں، معجز نما رسول ہیں، معجزہ لے کر آئے ہیں، علم لے کر آئے ہیں، نہ جانے کتنے معجزے رسول اللہ نے دکھائے ہیں، تو رسول اللہ چاہتے تو وہاں پر ایک معجزہ اور دکھا دیتے، ممبر تیار ہو جاتا۔ کجابوں کا ممبر بنانے کی کیا ضرورت تھی رسول کو؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ رسول تو معجزہ لے کر آئے ہیں، معجزہ دکھاتے ہیں، نہ جانے کتنے معجزات رسول اللہ نے دکھایا، تو رسول کو یہ کجابوں کا ممبر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کو یہ کجابوں کا ممبر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کوئی معجزہ دکھا دیتے، بہترین ممبر تیار ہو جاتا، مولا متقیان لے کر اعلان پہنچا دیتے، لیکن رسول نے کجابوں کا ممبر کیوں بنایا؟ رسول جانتے تھے کہ اس 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق بھاگنے والوں میں سے ہے، جن کا تعلق بھاگنے والوں میں سے، اگر ان کے اونٹوں سے میں کجابوں کو اتار کر ممبر تیار کروں گا تو وہ اتنے لالچی ہیں کہ کجابوں کی وجہ سے رکے رہیں گے اور رسول اعلان پہنچا دیں گے۔ اب رسول اللہ نے کجابوں کا ممبر تیار کیا، تیار کرنے کے بعد مولا متقیان کو رسول اللہ لے کر پہنچے۔ اب پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے صرف سامنے رہ کر یہ فوراً اعلان نہیں کر دیا، بلکہ رسول اللہ نے پہلے اقرار کروایا لوگوں سے کہ بتاؤ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں؟ تو رسول اللہ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہمارے مولا ہیں۔ اب تب رسول نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہاں تک آپ نے سنا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اللہ نے کہا تھا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب یہ کامل کب ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے رسول نے اعلان کیا کہ جیسے میں تمہارا مولا ہوں ویسے ہی علی بھی تمہارے مولا ہے، فوراً خداوند عالم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے رسول، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی تمام نعمتوں کو، ساری نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے، اور یہ اللہ
تمہارے نزدیک یہ اللہ تمہارے اس پسندیدہ دین سے راضی ہے۔ بھائی جو دین اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، جس دین میں اللہ نے نماز کو رکھ دیا، روزے کو رکھ دیا، حج کو رکھ دیا، خمس و زکوٰۃ کو رکھ دیا، ساری عبادتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا، وہ دین اللہ نے کامل کیا، ولایت علی والے دین۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ آج میں تمہارے اس دین سے راضی ہوں، آج میں تمہارے اس دین سے راضی ہوں۔ جملہ آپ کے والے اللہ نے اپنے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ دیکھو جب میں اپنے پسندیدہ دین سے بغیر ولایت علی راضی نہ ہوا تو پھر کسی کے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد جب اللہ کا پسندیدہ دین، جس دین میں اللہ نے ساری عبادتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا، جب وہ دین اللہ نے بغیر علی کی ولایت کے اعلان کے مکمل نہیں کیا اور اس سے راضی نہ ہوا تو پھر بلا کوئی رضی اللہ کہتا رہے۔ توجہ ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ نے دین کو کامل کیا، علی کی ولایت والے دن اللہ نے دین کو کامل کر دیا اور ساری عبادتوں کو سمیٹ کر دین میں رکھ دیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ میرے دین، میرے نزدیک دین پسندیدہ دین ہے، اور اب اسی دین کو جگہ جگہ پھیلایا بھی آل محمد نے، اور جگہ جگہ پہنچا کر ہر مقام، ہر بستی، ہر شہر میں اس دین کو پہنچایا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اسی دین کو بچایا بھی آل محمد نے۔ وہ دین کہ جس دین میں اللہ نے ساری عبادتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا، تو اب یوں کہہ دیا جائے کہ امام حسین نے صرف دین کے نام کو نہیں بچایا بلکہ اللہ کی ساری عبادتوں کو بچایا ہے، سارے حکم کو بچایا ہے۔ اگر حسین اپنی قربانی نہ دیتے تو دین کا نام و نشان نہ ہوتا۔ امام حسین نے اللہ کے حکم کو بچایا ہے، کیونکہ خدا پہچانا ہی گیا ہے آل محمد کے ذریعے، اور اسی اللہ کے دین کو امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بچایا ہے۔ اور جب اسی دین کے اوپر مصیبت آئی، اسی دین کے اوپر مشکلات پڑی، تو اس دین کو کسی اور کا در یاد نہیں آیا بلکہ امام حسین کا در یاد آیا۔ جب دین بچانے کے لیے، کیونکہ 28 رجب قریب ہے، جب دین بچانے کے لیے امام حسین زیارت کرنے کے لیے اپنے نانا کی قبر پہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین نے سلام پیش کیا، اور امام حسین نے کہا، روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے کہا، نانا میں قریب آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑوں گا، لیکن قبر رسول سے آواز آئی، میرے لال حسین اگر یہ دین نہیں بچا تو تو کیا کرے گا؟ تو امام حسین نے کہا کہ نانا اگر یہ دین نہیں بچا تو میں عباس کے بازوؤں کو دے دوں گا، نانا اگر یہ دین نہیں بچا تو میں اکبر کے کلیجے کو پیش کر دوں گا۔ قبر رسول سے آواز آئی ہے، میرے لال حسین اگر پھر بھی میرا دین نہیں بچا تو کیا کرے گا؟ تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں، نانا اگر یہ دین نہیں بچا تو میں قاسم کے لاشے کو بھی پامال کروا دوں گا۔ ایک مرتبہ پھر قبر رسول سے آواز آئی، اے میرا لال حسین اگر میرا دین نہیں بچا تو کیا کرے گا؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں 6 مہینے کے اصغر کو بھی قربان کر دوں گا، جناب اون محمد کو بھی قربان کر دوں گا۔ ارباب عزا اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ آخری بار قبر رسول سے آواز آیا ہے، میرا لال حسین اگر میرا دین نہیں بچا تو کیا کرے گا؟ تو ایک مرتبہ حسین کہتا ہے، نانا اگر مجھے اپنے سر کو قلم کروانا ہوگا تو میں اپنے سر کو بھی قلم کروا دوں گا، لیکن آپ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ عزادارو ایک مرتبہ پھر قبر رسول سے آواز آئی، اے میرے لال حسین اگر میرا دین نہیں بچا تو کیا کرے گا؟ اب حسین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، حسین خاموش ہے کہ
कुछ लम्हा गुजरा था, पुश्ते हुसैन से आवाज आई, भैया नाना से कहते क्यों नहीं, अगर आपका दीन नहीं बचा ज़ैनब अपनी चादर दे देगी। ज़ैनब अपने बाजुओं में रसन बंधवाकर करबला से कूफा, कूफा से शाम, दरबदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मिक़दारिही तस्लीमन अम्र। आप हज़रत से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूमा रुखसाना बेगम बिन्ते नादिर हुसैन, नादिर खान मरहूम, मोहसिन अली खान बाबू इब्ने ज़की अली मरहूम की रूह को इरशाद फरमा दें।